تقوی اگر اس کو اس کی ڈیفینیشن کی جائے کہ گناہوں سے پرہیز کا ملکہ، تو تقوی الہی کیا چیز ہے؟ میں ایک مثال سے عرض کروں گا، تفصیل آپ خود اس کی تطبیق کریں کہ کوئی شخص ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس روڈ پر جاتا ہے، یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں وہ اسمارٹ فون کے اوپر اس کے سامنے ہے۔ اب وہ اسمارٹ فون اس کے سامنے ہے، یا وہ باہر نکل کے جاتا ہے، ایک غیر محرم خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہے، یا اسمارٹ فون میں کوئی ایک چیز اس کے سامنے آتی ہے جس میں کہ غیر اخلاقی مناظر ہیں۔ اب اگر تقوی الہی کیا چیز ہے، اور دوسرا دنیا کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز کیا چیز ہے، میرے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، میرے اسمارٹ فون پہ میں اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اس واسطے کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے کمرے میں کوئی انسان موجود نہیں ہے، میری بیوی، میرے بچے، خاندان، قبیلہ، دوست، احباب، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اب میں بڑے آرام سے اس کو انجوائے کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جو ہی دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے یا دروازہ کھول کے اندر آتا ہے، تو میں فوری طور پہ اس کے ناب کو پریس کرتا ہوں اور وہ منظر جو ہے اس کو وہاں سے ہٹا دوں۔ یہ بھی جو ہے میں نے اس گناہ کا عمل جو انجام دے رہا تھا، میں نے اس سے گریز کیا ہے، لیکن یہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بالتقوی، یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ گناہوں سے گریز ہے، لیکن یہ دنیا کے خوف کی وجہ سے ہے۔ یہ عمل مذموم ہے، جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے تو کس قسم کا انسان ہے؟ رب تو مجھے مانتا ہے، ڈرتا میری مخلوق سے ہے۔ اب تقوی الہی کیا چیز ہے؟ تقوی الہی عزیزان اس چیز کو کہتے ہیں، میرے اسمارٹ فون پر میرے پاس اختیار ہے، یوٹیوب کھول سکتا ہوں، یا میرے سامنے کوئی منظر آ بھی جاتا ہے، اب اس یقین کی بدولت کہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھ پر نگران ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما تکونوا فی شان، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، خلوت میں، جلوت میں، کوئی کام بھی کر رہے ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، یا آپ قرآن کریم حالت نماز میں پڑھ رہے ہوں، غیر حالت نماز میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو آپ کے پاس، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہوں، میں آپ کے اوپر گواہ ہوتا ہوں، میں آپ کے اوپر نگران ہوتا ہوں۔ اب میں اپنے بیڈ روم میں ہوں، تنہا ہوں، بالکل میں، کوئی مجھے مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس نظریے کا یقین کہ ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، کہ میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اسی نے ہی مجھ کو عمل کا اختیار دیا ہے، اسی نے سارے امکانات دیے ہیں، اور میں اس کی دی ہوئی جوانی کو، اختیار کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ مجھ سے پوچھے گا جب میں لوٹ کے جاؤں گا کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اس عمل کا جو اختیار میں نے دیا تھا، صحت و سلامتی دی تھی، میں نے تمہیں امکانات دیے تھے، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو؟ اس یقین کی بدولت اگر میں اس اسمارٹ فون کو روکتا ہوں اور صحیح پروگرام کی طرف چلا جاتا ہوں، یا گھر سے باہر نکلتا ہوں، چاہے وہ دفتر ہے، چاہے وہ بازار ہے، چاہے وہ روڈ ہے، غیر محرم خاتون سامنے آ جاتی ہے، اور اس یقین کی بدولت جو ہے، ایک یہ بھی شکل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بازار میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، دفتر میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں فوری طور پہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، یا اپنے بیہیویئر کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی گناہ سے پرہیز کرنا ہے، مگر یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ مخلوق کے خوف سے ہو رہا ہے۔ تقوی الہی وہ ہے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے ظاہر پر نہیں، میرے باطن پر بھی نگران ہے۔ اس یقین کی بدولت میں اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوں، اس یقین کی بدولت زبان کے غلط استعمال سے رک جاتا ہوں، اس یقین کی بدولت مال حرام سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہوں۔ اس گناہ سے پرہیز کو تقوی الہی کہتے ہیں۔